ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی ذات مقدسہ کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا فرما کر اپنے بے شمار انعامات سے سرفراز فرمایا، اور درود لامحدود حضور سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، جن کی محبت، اطاعت اور غلامی ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے، حمد و صلوات کے بعد معزز محترم سامعین حاضرین، یہ عید الاضحیٰ کے بابرکت ایام ہیں، اور پورے عالم اسلام میں مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حکم پاک کی تعمیل کرتے ہوئے، اور اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ادا کو اور ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کیں، اور پھر عالم اسلام میں اطراف و اکناف سے مسلمان اللہ کے پاک گھر بیت اللہ شریف میں جمع ہوئے، حج بیت اللہ ادا کیا، ارکان حج ادا کیے. یہ سارے افعال اور یہ سارے اعمال، ان میں غور کیا جائے تو اس میں اللہ کے پاک بندوں کی اداؤں کو زندہ کیا گیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مقبول بندوں کی اداؤں، ان کے افعال، ان کے اقوال، ان کے احوال اور ان سے نسبت رکھنے والے مقامات، جگہیں، ان سب سے محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان نیک بندوں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو بقا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اللہ کے نام پر اپنی زندگی کو قربان کرتے ہیں، اللہ کے نام پر اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے زندگی کے لمحات کو قربان کرتے ہیں، تو پھر اللہ صلہ یہ دیتا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام بھی باقی رہتا ہے اور ان سے نسبت رکھنے والی وہ چیزیں، وہ یادیں بھی باقی رہ جاتی ہیں۔ قربانی جو ہے یہ بھی تو یادگار ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، جب صحابہ نے استفسار کیا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاداہی، حضور یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ تو یہ ادائیں اور اللہ والوں کے تبرکات، ان کی یادگاریں، ان کو باقی رکھنا یہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے۔ صرف اسلام نہیں بلکہ آپ جس زندہ قوم اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوگی کہ ہر زندہ قوم اپنے اسلاف کی یادوں کو باقی رکھتی ہے۔ یہ ایک زندگی کی علامت ہے، یہ قوم زندہ ہے۔ جو قوم زندہ قوم ہے وہی اپنے اسلاف کو یاد کرتی ہے، اور جو قوم مر جائے، جس کا شعور ختم ہو جائے، جس کا احساس مردہ ہو جائے، تو پھر وہ اپنے اسلاف کو بھلا دیتی ہے۔ تو اسلاف کو یاد رکھنا، ان کی اداؤں کو اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں، ان کو باقی رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ قوم کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین میں یہ نقل فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید، اس نے یہ ارادہ کیا کہ کسریٰ بادشاہ کے محل کو گرا دیا جائے۔ ایران کا بہت بڑا بادشاہ کسریٰ، یہ ایک بادشاہ کا نام نہیں، جس طرح ہمارے ہاں صدر یا وزیر اعظم ایک لقب ہے، جو بھی اس عہدے پر فائز ہوگا اسے صدر کہا جائے گا، اس کا نام کوئی بھی ہو۔ تو جو بھی ایران کا بادشاہ اسے کسریٰ کہا جاتا تھا، روم کا جو بادشاہ اسے قیصر کہا جاتا تھا، یا حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو ایران کا بادشاہ کسریٰ، اس کا جو محل تھا، ہارون رشید نے ارادہ کیا، یہ پروگرام بنایا کہ محل کو گرا دیا جائے۔ اراد الرشید و ہدم الایوان، ہارون رشید نے یہ پروگرام بنایا کہ کسریٰ بادشاہ کے محل کو گرا دیا جائے۔ تو ہارون رشید کا جو وزیر تھا خالد بن یحییٰ برمکی، اس نے کہا اے امیر المؤمنین لا تہدم بناءہ آیت الاسلام، اے امیر المومنین، اے مسلمانوں کے بادشاہ، اس محل کو نہ گرائیں، کیونکہ یہ وہ عمارت ہے جو اسلام کی نشانی ہے ایک کافر بادشاہ کا محل، کسریٰ کا محل، مگر اس میں اسلام کی عظمت ہے۔ اسلام کی عظمت کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر اللہ کی طرف سے جو قدرت کے عجائبات ظاہر ہوئے، جو نشانیاں ظاہر ہوئیں،
ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ کسریٰ بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ تو یہ اسلام کی ایک نشانی تھی، اسلام کا نشان تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک مسلمان زندہ رہے، ان میں شعور اور احساس بیدار رہا، وہ اپنی یادگاروں کی حفاظت کرتے رہے۔ آج تو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ منسوب جگہوں کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ سائے ناکام کی جاتی ہے، لیکن اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے فرامین کا مطالعہ کیجئے، تلاوت کیجئے، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مقدسہ ان کو پڑھیے، صحابہ کرام علیہ الرضوان کی سیرت، ان کی سوانح پڑھیے، تو پتہ چلے گا کہ اسلام میں اللہ والوں کی اداؤں کو بھی، ان کی یادوں کو اور ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں اور جگہوں کو بھی عظمت اور احترام دیا گیا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، اے مومنوں، اے ایمان والو، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ مصلی کا معنی جائے نماز۔ اے ایمان والو، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، جائے نماز بناؤ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ تفسیر خازن میں علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے، اور یہ لکھا کہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی انگلیوں کے اور ایڑیوں کے نشانات موجود ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے، اور اللہ کے پاک بندوں کی شان یہ ہے کہ پتھر بھی ان کے سامنے موم بن جاتے ہیں۔ وہ پتھر بھی نرم پڑ گیا، اور اس پتھر میں آپ کے قدموں کے نشانات پڑ گئے۔ بلکہ تفسیر مظہری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان نشانات کی زیارت کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں کے وہاں نشانات ہیں۔ تو مختلف تفاسیر، تفسیر مظہری، تفسیر روح البیان اور دیگر تفاسیر میں صراحت کے ساتھ یہ لکھا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے اور یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے رہے، اور اس پتھر پہ ان کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اب قرآن پاک کا حکم دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ یہ دو لفظ ذکر کیے، ایک لفظ مقام اور ایک لفظ مصلی، اور یہ دونوں عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں ظرف کے صیغے ہیں۔ ظرف ایک ہوتا ہے مکان، ایک زمان۔ کسی چیز کے زمانے کو بھی ظرف کہا جاتا ہے، اور کسی چیز کی جگہ کو بھی ظرف کہا جاتا ہے۔ یہ آج جمعہ کا دن ہے اور نماز جمعہ کا یہ زمانہ ہے، تو نماز جمعہ کے لیے آج کا دن ظرف زمان بن گا، یا عصر کا وقت نماز عصر کے لیے ظرف زمان بنے گا۔ اور جس جگہ کوئی چیز موجود ہو اس جگہ کو بھی ظرف کہتے ہیں۔ گلاس کے اندر پانی موجود ہے تو گلاس کو پانی کا ظرف کہا جائے گا۔ تو یہ مقام بھی ظرف ہے اور مصلی بھی ظرف، ظرف مکان، جگہوں کے نام ہیں۔ مقام قیام سے، قیام کا معنی کھڑا ہونا، تو مقام کا معنی بنے گا کھڑا ہونے کی جگہ۔ مصلی ہے صلاۃ سے نماز پڑھنا، تو مصلی کا معنی ہوگا نماز پڑھنے کی جگہ۔ اب مقام ہے کھڑا ہونے کی جگہ، کس کے کھڑا ہونے کی جگہ؟ تو میں مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑا ہونے کی جگہ۔ آدمی کھڑا ہو تو کھڑا ہونے کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ آدمی کے قدموں کے نیچے جو حصہ آئے اسے کھڑا ہونے کی جگہ کہا جاتا ہے، وہ مقام ہوتا ہے۔ تو مقام ابراہیم کا معنی کہ جو جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے تھی، آپ کے طلبوں کے نیچے تھی۔ اور مصلی کا معنی نماز پڑھنے کی جگہ، نماز کا اعلیٰ اور سب سے افضل رکن ہے سجدہ، تو جس جگہ سجدہ کیا جائے وہ جگہ ہے مصلی۔
اور سجدہ کرتے وقت انسان اپنے سر کو، پیشانی کو، جو جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ ہوتا ہے، اس کو زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ تو جس جگہ جسم کے اعلیٰ ترین حصے کو رکھا جائے اسے مصلی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حکم کن کو دیا؟ وَاتَّخِذُوا، اے ایمان والو، قید نہیں لگائی، کسی ایک زمانے کے انسانوں کو حکم نہیں دیا، بلکہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں اللہ نے سب کو حکم دیا، اے ایمان والو ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی بنا لو۔ کیا مانا؟ کہ میرے محبوب کے غلاموں، اے مسلمانوں، جس جگہ پر میرے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں اس جگہ تم اپنے سر رکھ دو، اپنی پیشانیاں لگا دو، اور جو ان کے جسم کے سب سے نچلے حصے کے نیچے جگہ آئی ہے اس جگہ پہ اپنے جسم کا اعلیٰ ترین حصہ ٹکا دو۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، اور یہ اسلام کی فطرت اور اسلام کی طبیعت ہے کہ اللہ کے نزدیک پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک رکھنے والی جگہ وہ بھی جائے نماز بن گئی، مصلی بن گئی۔ آج تو لوگ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اللہ نے شرک کی جڑ کو ختم کر دیا اور شرک کا فتویٰ لگانے والوں کا منہ بند کر دیا کہ آج جو بھی ایمان دار ہے، جو بھی کلمہ گو ہے، وہ اس حکم میں اپنے آپ کو شامل سمجھے گا۔ ہاں اگر ایمان سے تعلق نہیں ہے، ایمان سے انکار ہے اور امت مصطفیٰ میں ہونے سے انکار ہے، پھر وہ انکار کرتا پھرے، لیکن جب وہ ایمان کا دعویٰ کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرے گا، پھر ماننا پڑے گا کہ جس جگہ پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدم لگ جائیں وہ جگہ بھی متبرک ہو جاتی ہے اور وہ جگہ بھی عظمت والی بن جاتی ہے۔ اللہ اس جگہ کو اتنی عظمت عطا فرماتا ہے کہ اللہ اس جگہ کو مسلمانوں کے لیے سجدہ گاہ بنا دیتا ہے، سجدہ کی جگہ بنا دیتا ہے۔ ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ سجدہ اللہ کی رضا کے اصول کا ذریعہ ہے، اللہ کو پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو ہم کہاں پائیں؟ اللہ کسی جگہ میں تو نہیں ہے کہ اللہ اس جگہ میں ہو وہاں انسان چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی تخت پہ بیٹھا ہو، اللہ بیٹھنے سے پاک ہے۔ اللہ کسی مکان میں بند ہو، اللہ بند ہونے سے، مکان میں ہونے سے، جہاد سے، حدوں سے، قیدوں سے پاک ہے۔ تو انسان جب بھی کسی چیز کو پاتا ہے، کسی کو تلاش کرتا ہے، وہ کسی جگہ میں تلاش کرتا ہے، کیونکہ انسان تو جگہوں میں بند ہے، مکان میں بند ہے، انسان ان قیدوں کا پابند ہے۔ انسان کسی کو تلاش کرے گا وہ کسی جگہ میں پائے گا۔ اب انسان نے اللہ کو تلاش کرنا ہے، اس کی تلاش کے جو ذرائع ہیں وہ ایک سجدہ ہے، اور سجدہ کے لیے جگہ مقرر کر دی، اور وہ جگہ کون سی؟ اللہ کے نبی کے قدموں کی جگہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اشارہ کر دیا اور یہ ایمان والوں کو متنبہ کر دیا، اے ایمان والو اگر اللہ کو پانا ہے اس جگہ پہ آ جاؤ جہاں میرے نبی کے قدم لگے ہیں، ان کے قدموں کو دیکھو، جہاں ان کے قدم جا رہے ہیں، جو ان کی منزل ہے اس پہ چلو گے تب خدا ملے گا۔ ان کے قدموں پہ چلنے سے، ان کی اطاعت سے، ان کی اتباع سے، ان کی مطابقت سے خدا ملے گا۔ تو ان کے قدموں والی جگہ کو اللہ نے خدا رسا بنا دیا، خدا تک پہنچانے والی جگہ۔ تو اس جگہ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جس جگہ کو اللہ کے پاک نبیوں سے، پاک پیغمبروں سے نسبت ہو جائے، اللہ اس جگہ کو بھی عظمت والا بنا دیتا ہے، اس جگہ کو بھی متبرک بنا دیتا ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیت دیکھیے، اللہ نے ارشاد فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ، شاعر شاعرہ کی جمع، شاعرہ کہتے ہیں علامت کو۔ علامت بھی کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو پا لینے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پرانے زمانوں میں جو راہب ہوتے تھے جنگلوں میں، وہ اونچی جگہ پر چراغ روشن کر دیتے تھے۔ کیوں؟ وہ چراغ کو منار، علامت کہا جاتا تھا، تاکہ دور سے دیکھنے والا اس چراغ کو دیکھ کر راستے کو پا لے، اسے راستے کا پتہ چل جائے۔ ستاروں کو دیکھ کر راستے تلاش کر لیا کرتے تھے، ستارے علامت ہوا کرتے تھے۔
اونچے پہاڑ کو دیکھ کر راستہ تلاش کر لیا کرتے تھے، وہ پہاڑ علامت ہوا کرتے تھے۔ تو شہید علامت اسے کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر کوئی چیز حاصل ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صفا مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی یہ وہ پہاڑیاں ہیں جہاں آنے سے خدا مل جاتا ہے، یہ خدا کی علامات ہے، خدا کی نشانیاں ہیں، یہ خدا تک پہنچانے والی ہیں۔ تو ان پہاڑیوں میں کیا خصوصیت ہے؟ وہ بھی پتھروں کے پہاڑ ہیں۔ کیا کوئی بہت زیادہ اونچے پہاڑ ہیں؟ دنیا میں بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں۔ کیا ان پہاڑوں کے اندر کوئی ہیرے جواہرات ہیں؟ دنیا میں ایسے پہاڑ موجود ہیں جہاں سونے کی کانیں موجود ہیں، بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ تو ان پہاڑوں میں ظاہری طور پر تو ایسی خصوصیت نہیں ہے، لیکن ان پہاڑوں کو ایک ایسی خصوصیت ملی ہے، ایک ایسی نسبت ملی ہے کہ کسی اور پہاڑ کو وہ شان حاصل نہیں ہے، اور اس نسبت نے اور اس خصوصیت نے پہاڑ کو وہ مقام دے دیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے فرما دیا، اے ایمان والو یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں سے خدا ملتا ہے، یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وہ خصوصیت کیا تھی؟ وہ بھی قدموں کی نسبت تھی، اللہ کی پاک بندی کے وہاں قدم لگے تھے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کو وہاں چھوڑا، بے آب و گیا، بالکل چٹیل میدان ہے، کوئی پانی نہیں ہے وہاں، چراگاہ نہیں ہے، چشمہ نہیں ہے۔ اب بچے کو پیاس لگی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ پریشان ہے، بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی، صفا پہاڑی پہ چڑھ گئیں۔ جب پہاڑی پہ چڑھتی ہیں پھر دل میں خیال آتا ہے، ماں ہے، اپنے بچے کی محبت آتی ہے، یہ جنگل ہے، خالی علاقہ ہے، کوئی درندہ ہے، میرے بیٹے کو نقصان نہ ہو جائے۔ آپ دوڑتی ہیں، آ کر بیٹے کو دیکھتی ہیں، پھر پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں، مروہ پہ چلی جاتی ہیں، پھر واپس آتی ہے، 7 چکر لگاتی ہیں۔ تو وہ اللہ کے نام پر وہاں بیٹھے تھے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے نام پر ان کو وہاں چھوڑا تھا، اللہ کے نام پر وہ قربانی دی تھی۔ تو ان کی وہ ادا جو اللہ کی راہ میں تھی، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے، کعبۃ اللہ آنے والوں کے لیے اس سائے کو ضروری قرار دے دیا، اور اس کو شاعر اللہ قرار دے دیا کہ یہ صفا مروہ پہاڑیاں جہاں میری بندی کے قدم لگے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیے، جو لوگ ان تبرکات کو مانتے نہیں ہیں، شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ ارے جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، نبی کی والدہ کے قدم لگیں وہ جگہ اتنی برکت والی بن جاتی ہے، اور پھر جس جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جسم موجود ہو وہ جگہ کتنی عظمت والی ہوگی، جہاں امام الانبیاء کے قدم لگیں وہ جگہ کتنی عظمت والی ہوگی۔ اس جگہ کی عظمت تو یہ ہے کہ جس جگہ قدم لگ جاتے ہیں اللہ قسم اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے اس جگہ کی قسم، شہر مکہ کی گلیوں کی قسم، کیوں؟ انت حل بہذا البلد، اے محبوب اس مکہ کی گلیوں میں آپ کے قدم لگے ہیں۔ تو اگر حضرت ہاجرہ کے قدم لگیں وہ پہاڑی شاعر اللہ بن جاتی ہے، جہاں محبوب کے قدم لگیں اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ اور پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا، آپ اس پہاڑی پہ، اس جگہ پہ آپ نے 7 چکر لگائے، وہاں آپ کا کوئی مزار نہیں ہے، وہاں آپ کا مکان نہیں تھا، 7 چکر لگائے تھے۔ تو 7 چکر لگائے، تھوڑا سا وقت گزارا، چند قدم لگے، ان قدموں کی برکت نے اس جگہ کو اتنا مقام عطا کر دیا، اور پھر جس جگہ اللہ کے پاک بندوں کا جسم قیامت تک کے لیے موجود ہو وہ جگہ کتنی برکت والی ہوگی، وہ مزارات کتنی عظمت والے ہوں گے، اور محبوب کا روضہ انور جہاں آپ کا جسد انور ہے اور جہاں آپ آرام فرما ہے، جو آپ کی آخری آرام گاہ ہے، وہ کتنا عظمت والا ہوگا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس بات پہ اجماع ہے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا کہ اس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ جو نبی کریم علیہ السلام کے جسم انور کے ساتھ مس ہے، ملا ہوا ہے، قبر انور کا وہ حصہ، تو فرمایا کہ وہ زمین کی تمام جگہوں سے حتیٰ کہ
کعبۃ اللہ سے، حتیٰ کہ عرش اعظم سے بھی وہ افضل ترین ہے، کیونکہ اللہ کا سب سے محبوب وہاں تشریف فرما ہے۔ جہاں محبوب ہو وہ چیز محبوب ہوتی ہے۔ تو جس حصے میں اللہ کے محبوب جلوہ فرما ہے وہ حصہ کائنات کی ساری جگہوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اس پہاڑی کو، صفا مروہ کو بھی ایک نسبت تھی، قدموں کی نسبت۔ اس نسبت نے وہ عظمت عطا کی کہ اللہ نے اعلان کر دیا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی نشانیوں کو ماننا، ان کی تعظیم کرنا، اس کا مقام کیا ہے وہ بھی قرآن نے ذکر کیا۔ میں کہ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ کے نشانات کی تعظیم کرتے ہیں، شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، تو وہی متقی دل والے ہیں، وہی تقوی والے ہیں۔ تقوی کے اپنے اپنے معیار ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید نماز کا نام ہی تقوی ہے، شاید روزہ رکھنے کا نام تقوی ہے۔ یہ سارے تقوی کے ذرائع ہیں اور تقوی کے حصے ہیں، لیکن قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ نماز ہی تقوی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ روزہ ہی تقوی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جہاد ہی تقوی ہے۔ ہاں یہ فرمایا کہ جو اللہ کے نشانات کی تعظیم کرے وہ تقوی ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آواز پست کرتے ہیں، محبوب کی بارگاہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، یہی متقی لوگ ہیں۔ محبوب کی بارگاہ بھی تو شاعر اللہ ہے، وہاں بھی تو محبوب کے قدم لگے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے مقبول بندوں کے قدم لگنے کی جگہ کا احترام کرتا ہے، جو میرے محبوب کی بارگاہ کا احترام کرتا ہے، آداب رسالت کا احترام کرتا ہے، فرمایا کہ وہی متقی ہے۔ اولئک الذین، یہ عربی زبان کے مطابق حصر والا معنی، اولئک اس میں اشارہ، آگے الذین اس میں موصول، یہ سارا ملا کر جو معنی مفہوم نکلتا ہے وہ صرف والا معنی کہ صرف اور صرف یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ تو یہ صرف والا معنی کر کے اللہ نے یہ ارشاد کر دیا، واضح کر دیا کہ لوگوں محض نماز پڑھ لینا یا محض ظاہری عبادات ادا کر لینا ان سے تقوی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب کا اعلان ہے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الی صورکم واعمالکم، اے لوگو اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا۔ ظاہری اعمال کا نام تقوی ہوتا، شیطان بہت بڑا متقی، لاکھوں نمازیں ادا کرنے والا، لاکھوں سجدے کرنے والا، 6 لاکھ برس عرش اولا کے نیچے سجدہ کرنے والا شیطان، لیکن اس نے تعظیم نہیں کی تھی۔ اللہ نے جب حکم دیا، پیارے آدم علیہ السلام کی تعظیم جو در حقیقت تعظیم مصطفیٰ تھی، اس ایک سجدے سے انکار کر دیا جو سجدہ تعظیم نبی کے لیے تھا، تو اللہ نے اس کے لاکھوں سجدوں کو، کروڑوں سجدوں کو منہ پر مار دیا، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کا تو گلے میں ڈال دیا۔ تو واضح کر دیا کہ ایمان اللہ کی رضا اور تقوی اس کا تعلق دل سے ہے۔ جب دل اللہ والوں کے ساتھ مل جائے گا، دل میں اللہ والوں کی تعظیم آ جائے گی، تو پھر اس دل میں تقوی آ جائے گا، اور اللہ کو یہی بات محبوب ہے کہ میرے مقبول بندوں کے ساتھ پیار کیا جائے۔ کیونکہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں انسان جس سے پیار کرتا ہے، اگر کوئی اس سے دشمنی کرے، انسان اس کے دشمن کو اپنا محبوب نہیں جانے گا۔ دوست کے دشمن سے جو دوستی کرے اسے دوست نہیں کہا جاتا۔ تو اللہ رب العزت وہ کریم ذات ہے، وہ رحمت والی ذات ہے، یہ اس کی رحمت کا تقاضا، یہ اس کی محبت کا تقاضا کہ اللہ رب العزت کی ذات خود بھی بے مثل اور بے مثال، اس کی رحمت بھی بے مثل ہے، اس کی محبت بھی بے مثل ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے، اور یہ محبت کا کمال ہے کہ اللہ کو اپنے مقبول بندوں کے ساتھ، محبوب بندوں کے ساتھ وہ پیار، وہ محبت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تقوی لینا ہے، اگر میری رضا حاصل کرنی ہے، اس کا ایک ذریعہ ہے کہ میرے پاک بندوں کے ساتھ مل جاؤ،
ان کے شاعر کی اور ان مقامات کی، ان نسبتوں کی تعظیم کرو، تب تقویٰ حاصل ہوگا۔ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ کے شاعر کی، اللہ کے نشانات کی تعظیم کرے گا وہی متقی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ تبرکات، اللہ کے پاک بندوں کے ساتھ نسبتیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خود قرآن کا مطلوب ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ قرآن شرک کی تعلیم نہیں دیتا، قرآن تو توحید کا پیام دینے آیا ہے۔ قرآن تو شرک کے اندھیروں سے ہٹا کر توحید کی روشنی میں لانے کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن کا پیغام شرک پر مبنی نہیں ہے۔ قرآن کا پیغام دیکھو، اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، فرمایا مسجد اقصی، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ بھی یہ جگہ ہے مسجد اقصی، مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس، فرمایا بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، بڑی بڑی معتبر تفاسیر میں، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، یا اس کے علاوہ تفسیر روح المعانی اور دیگر تفاسیر، بلکہ دیوبندی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم مولوی اشرف علی تھانوی، اس نے اپنے حاشیہ میں جو قرآن کی تفسیر لکھی بیان القرآن، اس میں یہ لکھا کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ تو اس نے یہ صراحت کے ساتھ لکھا کہ وہ برکتیں یہ ہیں کہ اس جگہ پر اللہ کے پاک نبیوں کے مزارات ہیں، بیت المقدس کے ارد گرد اللہ کے پاک نبیوں کا مدفن ہے، ان کے مزارات ہیں، ان کے جسد انور ہیں۔ تو جس جگہ اللہ کے پاک نبیوں کی نسبت ہوگی، ان کے مزارات بن گئے، تو اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ، وہ جگہ برکت والی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ تبرکات جس کے ہم قائل ہیں، یہ کوئی کسی کی اختراع نہیں ہے، یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا خود ساختہ نظریہ نہیں ہے، یہ کوئی بریلویوں کی اصطلاح نہیں ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ قرآن کا مزاج ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے کہ جس جگہ کو اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ جگہ بھی برکت والی بن جاتی ہے۔ جس چیز کو بھی اور جس شے کو بھی اللہ والوں کے جسم سے مس ہو جائے، نسبت ہو جائے، اللہ اس شے کو برکت والی بناتا ہے۔ قرآن میں سورہ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا قول منقول ہے، جب بھائی آپ کے پاس مصر میں گئے اور بھائیوں نے آپ کو پہچان لیا، تعارف ہو گیا، تو آپ نے اپنے بھائیوں کو پھر قمیص دیا، اپنا قمیص مبارک اتار کر دیا، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، میں کہ بھائیو یہ میرا قمیص لے جاؤ اور میرے ابا جان یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈال دو، فرمایا اس قمیص کی برکت سے اللہ ان کو آنکھیں عطا فرما دے گا۔ یہ قمیص کی برکت ہے۔ اور پھر اسی طرح ہوا فلما جاء البشیر والقاہ علی وجهہ فارتد بصیرا، کہ جب بھائی وہ قمیص لے کر گئے، خوشخبری دینے والا وہ قاصد قمیص لے کر گیا، اور جب وہ قمیص وہاں پہنچا، آپ کی آنکھوں پہ ڈالا گیا، تو فرمایا فارتد بصیرا، فوراً آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ ابھی قمیص مصر سے چلا ہے، روانہ ہوا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں، درمیان میں بہت سا فاصلہ ہے، تو آپ نے فرمایا انی لاجد الریح یوسف لولا ان تفندون، اپنی اولاد کو، اپنے پوتوں کو فرمایا کہ میں اپنے یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ وہ قمیص وہاں سے روانہ ہوا، قمیص کی برکت دیکھو، اس کی خوشبو دیکھو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی قوت شامہ، سونگھنے کی صلاحیت دیکھو کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام ہزاروں میل سے اس قمیص کی خوشبو کو سونگھ رہے ہیں۔ فرمایا انی لاجد الریح یوسف لولا ان تفندون، کہ میری اولاد میں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں۔ فرمایا کہ تم اس پہ یقین نہیں کرو گے؟ اور انہوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اے ابا جان، اے دادا جان، آپ وہی پرانی باتوں میں، وہی وارفتگی میں، محبت کی باتوں میں، یوسف علیہ السلام کی یاد میں مبتلا ہیں، آپ کو خوشبو آ رہی ہے، آپ ان کو بھول جائیے۔
مگر اللہ کے نبی علیہ السلام ان کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے، ان کا علم ظن پر، قیاس پر، اندازوں پر مبنی نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا کہ مجھے اللہ نے وہ علم دیا جو تمہیں حاصل نہیں ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو آپ میلوں دور سے اس خوشبو کو سونگھ رہے ہیں اور وہ قمیص آتا ہے، اس قمیص کی برکت سے آپ کی بینائی واپس لوٹ آتی ہے۔ اب اس قمیص کو دیکھیے، اس قمیص میں کیا تاثیر تھی؟ کیا وہ بہت عمدہ کپڑے کا کوئی قمیص تھا، بڑا قیمتی کپڑا تھا؟ نہیں، اس قمیص کی نسبت یہ تھی کہ اللہ کے پاک نبیوں سے وہ منسوب تھا۔ تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، یہ وہ قمیص تھا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، حاضر ہوئے اور تخت بچھا دیا اور آپ کو قمیص، جنتی قمیص پہنا دیا گیا۔ آپ نے وہ قمیص اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بطور تبرک عطا کر دیا۔ آپ کا وصال ہوا، وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص ایک تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین وہاں کنویں میں تشریف لائے اور وہی تعویذ کھول کر وہ قمیص نکال کر وہ جنتی قمیص آپ کو پہنا دیا گیا۔ تو وہ قمیص جو نسل در نسل انبیاء کرام کے ساتھ منسوب تھا، چلا آ رہا تھا، اس قمیص میں یہ تاثیر تھی۔ اور پھر تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارا واقعہ لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ شاید کوئی یہ سمجھے کہ وہ جنتی قمیص تھا، اس لیے اس قمیص میں یہ تاثیر تھی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، جنتی ہونا اپنی جگہ ہے، اس قمیص میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی، اس قمیص میں یہ برکت رکھی۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ کانا ملبوسہ یوسف، اس قمیص کو حضرت یوسف کا لباس بننے کی سعادت حاصل تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ وہ مس ہوا تھا، اس جسم کی برکت تھی کہ اللہ نے اس قمیص میں بھی شفا رکھ دی۔ تو جس چیز کو اللہ کے پاک بندوں کے جسم کی نسبت مل جائے، اللہ اس چیز کو شفا بخش بنا دیتا ہے۔ آج کہا جائے نا کہ فلاں اللہ کے ولی کے در سے یہ چیز ملی، داتا گنج بخش ہم کہہ دیں، شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے، خزانے بخشنے والا۔ تو اللہ ان پاک بندوں کو یہ مقام عطا کرتا ہے کہ جن چیزوں کو، جس قمیص کو اس پاک بندے کے جسم کے ساتھ نسبت ہو جائے، اللہ اس قمیص کو بھی شفا بخش بنا دیتا ہے۔ وہ شفا بخش بنانے والا خدا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو شفا کی طاقت نہیں دی، خود اس میں طاقت پیدا ہو گئی ہے، اللہ کے کسی ولی نے، اللہ کے کسی نبی نے آج خود اللہ کی عطا کے بغیر یہ تصرف کر دیا ہے، پھر شرک تھا۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے، اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے، اللہ نے یہ اس کو خزانہ عطا کیا ہے، تو پھر عطا کرنے والا لینے والا برابر کیسے ہو گئے؟ شرک تو برابری کا نام ہے۔ شرک کہتے ہیں کہ خدا جیسی ذات کسی کی ذات مان لی جائے، یا خدا جیسی صفات کسی میں مان لی جائیں۔ ذات یا صفات میں کسی کو خدا کے برابر مانا جائے، اسے شرک کہا جائے گا۔ شرح عقائد نصفی جو علم کلام کی سب سے معتبر کتاب ہے اور تمام مکاتب فکر کے جو مدارس ہیں ان میں وہ پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ شرک کے دو ہی مادے ہیں، یا خدا کی ذات کے برابر کوئی ذات مان لی جائے، یا خدا کی صفات جیسی کسی کی صفات مان لی جائے۔ اب جس کو اللہ نے عقل دی ہے، اپنی عقل سلیم سے وہ سوچے، شعور عطا کیا ہے کہ جب اللہ کسی کو علم عطا کر رہا ہے، اللہ کسی کو طاقت عطا کر رہا ہے، تو پھر اللہ تو عطا کرنے والا ہے، وہ طاقت لینے والا ہے، عطا کرنے والا لینے والا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ شرک کیسے بن جائے گا؟ شرک تو تب بنے کہ ہم اس کو خدا کہیں، خدا کے برابر کہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کے اذن کے محتاج ہیں، اللہ سے وہ فیض حاصل کر رہے ہیں، اللہ سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں،
اللہ سے وہ طاقتیں حاصل کر رہے ہیں اور پھر لوگوں میں وہ تقسیم کر رہے ہیں، اس سے شرک کیسے لازم آ گیا؟ یہ شرک کو ختم کیا جا رہا ہے، برابری کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا یہ قول منقول ہے۔ آپ جب حضرت مریم کے پاس آئے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں صاف ستھرا بیٹا عطا کروں۔ آج ہم کہہ دیں نا داتا نے بیٹا دے دیا تو کہیں گے شرک لازم آ گیا۔ تو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، سورہ مریم 16واں پارہ، حضرت جبریل امین فرما رہے ہیں کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں صاف ستھرا بیٹا تجھے عطا کروں۔ ساتھ یہ بھی نہیں کہا اللہ کے اذن سے، مراد یہی ہے، کیونکہ ایمان والا جب یہ کہے میں یہ چیز دے رہا ہوں تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا سے دے رہا ہوں۔ الفاظ میں ذکر نہیں ہے، قرآن کی آیت میں ذکر نہیں، بلکہ قرآن میں یہی الفاظ ہیں کہ جبریل نے فرمایا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں پاک صاف ستھرا بیٹا عطا کروں۔ تو قرآن کی اس آیت سے حضرت جبریل امین وہ بھی بیٹا عطا کرنے والے بن گئے۔ تو اگر قرآن حضرت جبریل امین کو بیٹا بخش کہے شرک لازم نہیں آتا، اگر ہم داتا علی حجویری کو اللہ کی عطا سے گنج بخش کہہ دیں اس میں کون سا شرک ہے؟ تو یہ تبرکات کی بات چل رہی تھی کہ آپ قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب، قرآن کا مزاج یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ چیز، وہ جگہ، وہ ادا، ان سب کو مقام اور احترام حاصل ہے جس کی اللہ کے پاک بندوں کے ساتھ نسبت ہے۔ اور پھر احادیث نبویہ کا مطالعہ کیجئے، محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کی سوانح حیات پڑھیے، ان کی طرز زندگی کو دیکھیے۔ صحابہ کا مزاج بھی یہی تھا کہ جس چیز کو محبوب سے نسبت ہو جاتی وہ صحابہ کی محبوب بن جاتی تھی۔ بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو عبادات میں بھی یہ دیکھتے تھے کہ یہ عبادت ایسی عبادت ہو کسے محبوب کے ساتھ نسبت ہو۔ اس جگہ ہم عبادت کریں جس جگہ محبوب نے عبادت کی، اس جگہ نماز پڑھیں جہاں محبوب نے نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، آپ بڑے فقیہ صحابی تھے۔ آپ کے شاگرد حضرت نافع رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر پوچھا کرتے تھے، تلاش کیا کرتے تھے وہ جگہ مل جائے جہاں محبوب نے نماز پڑھی ہے، میں بھی نماز ادا کروں۔ قربانی کا موقع آیا، آپ نے تلاش کیا وہ کون سی جگہ ہے جس جگہ اللہ کے محبوب نے قربانی کی تھی۔ تلاش کر کے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر قربانی ادا کی کہ اس جگہ کو اللہ کے محبوب کے ساتھ نسبت ہے، محبوب نے یہاں قربانی کی ہے، لہذا میں بھی یہاں قربانی ادا کرتا ہوں تاکہ محبوب کے ساتھ نسبت ہو جائے۔ آپ کعبہ تشریف لائے اور کعبۃ اللہ کے اندر جب آپ پہنچے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ تھی جس جگہ اللہ کے محبوب نے یہاں کعبہ میں نماز ادا کی تھی۔ آپ نے پھر اسی جگہ جہاں محبوب نے نماز ادا کی تھی، آپ نے اسی جگہ نماز ادا کی۔ پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے یہ خیال کیا کہ شاید لوگ یہ سمجھ لیں کہ اسی جگہ نماز ادا کرنا ضروری ہے، تو آپ نے وضاحت کی کہ لوگوں سن لو، کعبہ میں کسی جگہ بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جواز میں شک نہیں ہے، ہر جگہ برکت والی ہے، ہر جگہ عظمت والی ہے، تو کسی جگہ نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن میں نے تلاش کر کے خاص اس جگہ کو اختیار کیا کیونکہ اس جگہ کو میرے محبوب کے ساتھ نسبت ہے، یہ میری محبت کا تقاضا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ باقی جگہ نماز ناجائز ہوگی، باقی جگہ بھی نماز جائز ہے، باقی جگہ اپنی فضیلت ہے مگر اسے خاص فضیلت ہے، خاص نسبت ہے کہ یہ میرے محبوب کے ساتھ منسوب جگہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کا بھی یہ واقعہ ہے، محبوب نے رمل کیا تھا جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو روک دیا گیا عمرہ کرنے سے کہ اگلے سال آئیں۔ اگلے سال آپ جب عمرہ کے لیے تشریف لائے تب کفار مکہ نے یہ باتیں کی کہ مسلمان تو کمزور ہو چکے ہیں، قد بہانتہم ہما یثرب، مدینہ کے بخار نے ان کو بیمار کر دیا، یہ کمزور ہو گئے ہیں، اب یہ طواف نہیں کر سکیں گے، طواف تو طاقت کا کام ہے،
کیونکہ حج جب کیا جائے تو حج کے افعال وہ بھی طاقت سے کیے جاتے ہیں۔ آج ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ آدمی بوڑھا ہو گیا تو اب اس کو حج کے لیے روانہ کر دو۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور صحت ہے، مال بھی ہے، تو جوانی میں حج کیا جائے۔ یہ نہیں کہ بڑھاپے میں حج کرنا کوئی گناہ ہے۔ ہاں اگر طاقت نہیں، استطاعت نہیں ہے تو جب بھی استطاعت ملے، لیکن اگر اللہ توفیق دے جب جوانی ہے، صحت ہے، تو صحت کے اندر جا کر وہ افعال اچھے احسن انداز سے ادا ہوں گے۔ تو صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ پہنچے، مشرکین مکہ نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم سارے اکٹھے ہو کر کعبہ کے گرد بیٹھ جاتے ہیں، یہ طواف کریں گے۔ یہ بڑے کمزور لوگ ہیں، مدینہ کی ہوا نے ان کو کمزور کر دیا ہے، یہ طواف نہیں کر سکیں گے، لڑکھڑاتے ہوئے چلیں گے، ہم مذاق اڑائیں گے۔ تو کفار یہ منصوبہ بنا کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے صحابہ کو فرمایا، اے صحابہ، کفار نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ غلام یہ کمزور ہیں، یہ طواف نہیں کر سکتے۔ تو محبوب نے فرمایا کہ جب طواف کعبہ کرنا ہے تو پہلے جو 3 چکر لگانے ہیں، تو فرمایا کہ سینہ تان کر چلنا ہے، ہاتھ ہلا کر، جیسا پہلوان اکھاڑے کے میدان میں چلتا ہے۔ تو صحابہ نے اسی طرح کیا اور وہ 7 چکر لگائے۔ اب دیکھیے، اگر ہم کسی جگہ اکڑ کر چلیں تو یہ چلنا حرام ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یہ حرام ہے۔ لیکن کعبۃ اللہ میں حکم ہے، وہاں اکڑ کر چلا جائے گا، رمل کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، آپ جب وہاں تشریف لائے اور طواف کرنے لگے تو آپ نے یہ فرمایا کہ صحابہ، نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں یہ رمل کیا جاتا تھا، یہ رمل کیا گیا، اس کی ایک وجہ تھی۔ وہ وجہ کیا تھی کہ کفار مکہ اعتراض کر رہے تھے، ان کو دکھانا مقصود تھا، ان کے سامنے اسلام کی طاقت کا، صحابہ کی شوکت اور سطوت کا اظہار کرنا مقصود تھا، اس لیے رمل کیا گیا۔ تو اب وہ دور گزر گیا، اب رمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چاہیے تو یہ کہ ہم رمل ترک کر دیں، لیکن حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ صحابہ سنو، لا نترکہ شیء صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ہم یہ رمل نہیں چھوڑیں گے، اگرچہ اب ضرورت باقی نہیں رہی، اب وجہ ختم ہو گئی ہے، مگر یہ ایک ادا ہے جو اللہ کے محبوب کے ساتھ منسوب ہے، اور جس ادا کو محبوب کے ساتھ نسبت ہو جائے ہم وہ ادا ترک نہیں کر سکتے۔ اب یہ قیامت تک اسی طرح باقی رہے گا۔ صحابہ کے مجمع میں گویا اجماع صحابہ سے ثابت ہو گیا کہ جس ادا کو اور جس چیز کو اللہ کے محبوب کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، وہ ادا باقی ہو جاتی ہے، اور اس شے میں، اس ادا میں، اس فعل میں، اس حالت اور اس بات کے اندر عظمت اور احترام آ جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس لوگ حاضر ہوئے، آپ نے 2 چادریں نکالی، 2 کپڑے نکالے، ایک قمیص تھا، ایک چادر تہ بند اور ایک کمبل تھا، اور آپ نے فرمایا کہ صحابہ یہ وہ 2 چادریں ہیں، یہ وہ 2 لباس ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا آپ اسی لباس میں تشریف فرما تھے، یہ چادر باندھی ہوئی تھی، یہ کمبل اوڑا ہوا تھا، اس میں آپ کا وصال ہو، یہ آپ کا تبرک ہے جو ہم نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، ان کا بھی یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز کو محبوب سے نسبت ہو جائے وہ چیز برکت والی بن جاتی ہے، وہ یادگار بن جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا بال مبارک تھا اور ایک نلکی کے اندر اس بال کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ تو بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو حضرت ام سلمہ کے پاس حاضر ہوتا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بال کو نکالتی اور پانی کے پیالے میں بال ڈبوتی اور پھر وہ پانی کا پیالہ بیمار کو عطا کر دیتی، بیمار وہ پانی پیتا، اس کی برکت سے اس کو شفا حاصل ہو جاتی۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی نظریہ اور عقیدہ ہے، اور ان کا بھی یہی طرز ہے اور ان کا بھی یہی مزاج ہے
کہ جس چیز کو اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو وہ چیز برکت والی ہے، وہ یادگار ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے جسم انور کے بال مبارک، ان سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت اور احترام کا عالم تو یہ تھا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی یا آپ کے بال مبارک لینے کے لیے آپس میں لڑ پڑتے تھے، اور ایسا منظر پیدا ہوتا تھا کہ لڑائی ہونے کے قریب آ جاتی۔ حضرت عربہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے جب ایمان قبول نہیں کیا تھا، بطور سفیر کفار کی طرف سے صلح کا معاہدہ کرنے کے لیے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر وہاں آ کر صحابہ کرام کا وہ منظر دیکھا، محبوب کے ساتھ محبت احترام کا وہ ایک عجیب نظارہ کیا۔ جب واپس گئے کفار مکہ کے پاس جا کر رپورٹ پیش کی، حضرت عربہ بن مسعود نے کہا کہ اے قریش، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہ میں گیا سفیر بن کر، قیصر کی بادشاہ کو دیکھا، کسرا روم کی بارگاہ کو دیکھا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا، لیکن خدا کی قسم محبت اور عقیدت کا جو منظر مجھے محمد اور اصحاب محمد کی بارگاہ میں نظر آیا وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ غسل کرتے تھے، وضو کرتے تھے، جب کلی کرتے تو منہ والا پانی وہ زمین پر نہیں گرنے پڑتا تھا، صحابہ ہاتھ آگے کر لیتے تھے اور اس پانی کو اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے۔ اگر محبوب کریم علیہ السلام ناک صاف کرتے تو ناک والا پانی بھی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اس پانی کو بھی ہاتھوں پہ اٹھا لیتے، اپنے چہروں کی سینوں کی زینت بنا لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کیا لوگوں، میں نے ایسی محبت دیکھی ہے، دنیا میں کہیں اس کی مثال موجود نہیں ہے۔ اے قریش، ان کے ساتھ لڑائی کا ارادہ تر کر دو، وہ جان دے دیں گے مگر اپنے آقا کی عظمت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا محبوب کریم علیہ السلام کے تبرکات کے ساتھ محبت اور عقیدت کا منظر تھا۔ بلکہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، محبوب کریم علیہ السلام جب آپ نے حج کیا، حج کے بعد آپ نے جب حلق کیا، سر کے بال منڈوائے، پہلے دائیں جانب کا حصہ منڈا گیا، وہ بال حجام نے محفوظ کر لیے، اور پھر دوسری جانب کا حصہ منڈا گیا، وہ بال بھی محفوظ کر لیے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، محبوب نے خود حکم دیا، فرمایا اقسم بینہم، فرمایا کہ اب یہ بال میرے صحابہ میں تقسیم کر دو۔ محبوب خود حکم دے رہے ہیں۔ اگر تبرک ناجائز ہوتا، شرک ہوتا، بدعت ہوتا، اللہ کے محبوب بدعت کو ختم کرنے آئے تھے، اللہ کے محبوب شرک کی جڑ اکھیڑنے آئے تھے۔ کہ آج وہ بال مبارک میرے پاس نہیں ہے جس بال کی برکت سے مجھے فتح حاصل ہوتی تھی، آج شاید شکست ہمارا مقدر بن جائے۔ فرمایا کہ جنگ جاری تھی، مسلمان شکست کے عالم میں تھے، اچانک دور سے دیکھا ایک سوار آ رہا ہے، تو وہ دیکھنے لگے شاید کی مدد آ گئی ہے۔ وہ سوار قریب آیا، دیکھا وہ آنے والی عورت تھی، قریب ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ وہ دور دراز سے سفر کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آئی ہیں، اور آتے ہی حضرت خالد بن ولید کو ٹوپی عطا کی۔ آپ یہ ٹوپی گھر بھول کر آ گئے تھے اور مجھے حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے